کسی کے بارے میں بدگمانی نہ لے کے آؤ۔ ہاں جو ختم نبوت کی پگڑی پر سازش کرے، نمو سے صحابہ کی عزت پر سازش کرے، اماں عائشہ کے دوپٹے کی عزت پر دوگلی پالسی کرے، پھر میرے بھائیوں اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو نہ دل بھاتا ہے نہ آنکھ بھاتی ہے، گولی مارنے کے قابل ہیں۔ جو ختم نبوت کا وفادار اور چوکیدار نہیں، وہ ہمارا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں دنیا داری ہے، بھائی بھائی کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں، یار یار کے بارے میں، پڑوسی پڑوسی کے بارے میں، دکاندار دکاندار کے بارے میں۔ ہاں انسان کے اندر خامی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اچھالو نہ بلکہ چھپا کے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، حضرت عمر صف میں سے نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ہے جنازہ آپ نہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ جتنے آئے ہیں نا ان میں سے اکثر کہہ رہے ہیں انہو رجل فاسق، اکثر کہہ رہے ہیں گناہ گار ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر کی زبان پر تو وہی آتی ہے، عمر جو زمین پر کہتا ہے خدا وہی بنا کر آسمان سے بریزیں نازل کرتا ہے۔ عمر کہہ رہی، دنیا کہہ رہی، اور میرا بھی گمان گناہ گار ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے والوں سے پوچھ لیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے، بڑوں میں چھوٹوں میں بوڑھوں میں جوانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے زندگی کے اندر اسے کوئی نیکی کرتے دیکھا ہو؟ ایک جوان آگے بڑھا اور اس نے کہا کملی والے میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں اسے ایک مرتبہ نیکی کرتے دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا نیکی کر دی؟ کہنے لگا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اس نے اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی نیکی کو سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عمر ذرا چرپائی کی باہی پکڑ کے جنازہ اٹھا کے میرے آگے کر دے۔ صحابہ اکرام نے جنازہ آگے کر دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، پھر جنازے کے ساتھ قبرستان چلے گئے، تدفین کے عمل میں شامل ہوئے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، پھر جب قبر تیار ہو گئی اس کی قبر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساری دنیا تجھے گناہگار کہہ رہی ہے اور میں محمد الرسول اللہ تیرے جنتی ہونے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ وہ مالک کائنات ہے، زمین آسمان کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک، اپنوں کا مالک، پرایوں کا مالک، ہواؤں کا مالک، فضاؤں کا مالک۔ اسے پتہ ہے اگر سب کو معاف کر دے اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سب کو پکڑ لے خدا کی قسم اس کی شان میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی۔ وہ تو اپنے بندے سے راضی ہونے کے لیے اس نے نسخہ بڑا آسان بتلا دیا، فرمایا میرے بندے اگر میرے سے راضی ہونے کا، میرے سے صلح کرنے کا ارادہ ہو، کوئی پنچایت لانے کی ضرورت نہیں، نئے کپڑے اجلے کپڑے پہن کر غسل کر کے آنے کی ضرورت نہیں، اور میرے بندے جس حال میں جس حال جس گھڑی اگر تیرا دل چاہے مجھے راضی کرنا، اور بندے دل ہی دل میں ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم ہے میں تیرے گناہوں پر رحمت کا قلم نہ پھیر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ یا اللہ دنیا کی زندگی میں رہ کے میں کیا کروں؟ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دنیا کے اندر رہ کے نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تم نے اس کا بازو بننا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تم نے مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا تم نے سہارا بننا ہے۔ جہاں برائی کو کرتا دیکھو یا برائی ہونے کا موقع آ جائے، یک جان ہو کر اس برائی کے خاتمے کا نہ ہونے کا، اللہ اکبر، نہ ہونے کا ایسا مظاہرہ کر کے دکھاؤ کہ برے کو برائی سے نفرت ہونے لگ جائے۔ میرے عزیزو جیسے میرا برادر ابھی کہہ رہا تھا 8 مارچ کو اللہ غنی ایک ریلی نکلے گی جس کا عنوان میری مرضی میرا جسم ہوگا۔ خدا پاک کی قسم ہے اسلام آزادی کی اجازت دیتا ہے، اسلام آوارگی کی اجازت نہیں دیتا۔ میری مرضی میرا جسم یہ آزادی کوئی نہیں ہے، آوارگی ہے۔ جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، میرا خامد مجھے روک نہیں سکتا، میرا بھائی مجھے روک نہیں سکتا۔ دوپٹہ پہننا کون سی آزادی ہے؟ میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی، مجھے کوئی روک کے دکھائے۔ میرے عزیزو آج ہی پریکٹیکل ہو گیا، اسلام آباد کے روڈ کے اوپر ایک لڑکی نے کپڑے اتار دیے اور اتار کے برہنہ لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ غیرت ایمانی کی وجہ سے لوگ آنکھیں بند کر کے چلے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر اس روک تھام میں آپ نے علماء حق کا
کا ساتھ نہ دیا۔ اس روک تھام کے اندر آپ نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر خدا پاک کی قسم ہے اس ریس کو، اس ریلی کو روکنے کے لیے احتجاج نہ کیا۔ یہ مرض کرونا وائرس سے بڑا ہے، آج اسلام آباد کے روڈوں پر آیا، خدا نہ کرے یہ کل کسی وقت تیرے میرے گھر میں بھی آ سکتا ہے۔ ذرا کوئی جا کے ہمیں تو موبائل چلانا آتا نہیں، اس صحافی سے، اس اینکر سے پوچھو تو صحیح آزادی کیا ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے اللہ کی عزت کی قسم اتنی آزادی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، فرمایا میں مدینے کی عورتوں کو کہہ رہا ہوں، میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں، حق مہر کی تم نے ڈیمانڈ زیادہ کر دی، نکاح پر تم نے حق مہر کی رقم زیادہ لینے کا اعلان کر دیا، خبردار اگر مجھے پتہ لگ گیا حق مہر اتنا اتنا کرو گی تو میں تمہارے حق مہر کا پیسہ زائد ہوگا بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، رنگ کی کالی تھی، ناک چپٹی تھی، اس کے گال بھی اندر گھسے ہوئے تھے، بڑھاپا اس پہ چھایا ہوا تھا، کہنے لگی عمر تیری مانوں کہ قرآن کی مانوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قرآن کی کیا مانے گی؟ کہنے لگی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ کہتا ہے حق مہر لو، تمہاری مرضی، بے شک سونے کے ڈھیر لے لو۔ کہ عمر جب اللہ دینا چاہتا ہے تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عورت قرآن کی اس آیت کا مفہوم تو عمر کو سمجھا کے چلی گئی۔ اب یہ بتاؤ اسلام نے آزادی نہیں دی تو اسلام نے کیا دیا؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئی۔ پہلا مالک، پہلا خاوند مغیث تھا، بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا مغیث کیا بات ہے؟ کہ کہنے لگا کملی والے میری ملکیت میں رہی، اب میں چاہتا ہوں میری بیوی بن کے رہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بریرہ یہ تیرا شوہر تیرے سے پیار کرتا ہے، اے بریرہ تو اس کے ساتھ رہ لے۔ حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کملی والے اتأمروا ام تشفعوا، یہ مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ حضور نے فرمایا مشورہ ہے، کہ حکم ہوتا تو مان لیتی، آپ نے مشورہ دیا میری مرضی مانوں یا نہ مانوں۔ کملی والے تیرا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن میں اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اللہ اکبر، کالی کملی والے کو کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ یہ آزادی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، ازواج مطہرات میں قیامت کی صبح تک شامل ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری باری ہر رات ایک گھر والی کے گھر جایا کرتے۔ اگلی رات حضرت بریرہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی آ گئی، اسی رات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت سودا کو مینسس آ گئے، ایام آ گئے، عورتوں والے ایام آ گئے۔ بھائی سودا نبی کے پاک بستر سے نبی کی چادر اتار کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کپڑے تبدیل کر لیے اور جا کے ایک کونے میں لیٹ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں لیٹی ہوئی تھی جھانک کے دیکھا، حضرت سودا نظر نہ آئی۔ امام الانبیاء اٹھ کے بیٹھ کے کمرے میں دیکھنے لگ گئے، جناب سودا پہ نظر پڑی، آپ نے فرمایا کونے میں کیوں بیٹھی ہے؟ مارے شرم کے یوں کر کے سر کو جھکا لیا۔ آپ نے فرمایا لعلکی نفستی، کیا تو ناپاک ہو گئی؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا کپڑے بدل لیے کہا؟ کہ پھر اٹھ کے آ میرے بستر پر میرے ساتھ سو جا، اس حالت میں تجھے اپنے بستر پر لٹا کر دنیا کے روشن خیالوں کو اور دنیا کے بد ضمیروں کو بتاؤں گا۔ او لوگو، عورت کو محمد ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ کون سی آزادی کی بات کرتے ہو؟ اہل و سنت کا ایک کارکن، علماء حقہ کا ایک کارکن، انشاءاللہ تم اس کی بات کا جواب دو، بڑوں کو تو بعد میں آگے پیش کریں گے۔ کون سی آزادی کی بات کرتے ہو؟ مرد کو کہتی ہوں یہ میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، مرد کو کہتی ہوں میں یہ میرا مختار کوئی نہیں، میں جو چاہوں کروں۔ اللہ قسم ہے
تو ساری زندگی اس کے پیروں کو دھو کے بھی مرد کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ کیسے؟ مرد جب دنیا میں آیا بچہ تھا، ہر آدمی نے، ہر بڑے نے جس کی گود میں آیا اس کا احترام سکھایا، یہ تیری امی ہے۔ بچپن کے اندر امی امی کہتا رہا، جوان ہوا خدا پاک کی قسم ہے گاڑیوں کے اندر دھکے کھاتا رہا، جوان ہوا ریلوں کے اندر دھکے کھاتا رہا، اتنے بڑے بڑے کتابیں پڑھتا رہا، اتنے بڑے کتابوں کا بکسا بیگ سر پہ لے کے پھرتا رہا۔ امی نے بھی کہہ دیا اچھا امتحان میں نمبر آنے چاہیے، ابو نے بھی کہہ دیا نمبر آنے چاہیے، بھائی نے بھی کہہ دیا نمبر آنے چاہیے۔ پہلے ماں کو راضی کرنے کے لیے اچھے نمبروں میں پاس ہوا، پھر جوان ہو گیا، ابا کہنے لگا ڈگری تو نے حاصل کر لی، گھر کی ذمہ داری سنبھال لے، تیری بہنیں جوان ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی زندگی کی جوانی کے عام سال بہن کے جہیز کے بنانے میں لگا دیے۔ مجھے بتا، پہلے عورت ماں کے روپ میں تھی، اس کی عزت کرتا رہا، پھر عورت بہن کے روپ کے اندر آ گئی، پھر اس کی عزت کرتا رہا۔ جب بہنوں کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا، اپنی زندگی کے خون پسینے کی کمائی دے کر ان کے جہیز کے اندر سارا خون پسینہ اتار دیا، پھر قرآن کا سایہ کر کے انہیں رخصت کیا۔ پھر امی کہنے لگی اچھا بھئی اب اپنا رشتہ بھی تلاش کر لے۔ گھر والوں نے رشتہ تلاش کیا، 1 سال بیوی کے ساتھ رہا، اس کے حق کو پورا کرتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ پہلے ماں کے قدموں میں بیٹھا، پھر بیوی کی ڈولی پھر عورت بہن کی ڈولی کندھے پر اٹھائی، پھر بیوی کی ڈولی اپنے گھر لے کے آیا، قرآن کے سائے میں لے کے آیا، اس کے کپڑے لتوں کا خیال کیا۔ بتا مرد نے تیرے ساتھ حرامزدگی کہاں کی؟ مرد نے تیرے ساتھ کب بے وفائی کی؟ 9 مہینے کے بعد تیری بیوی کی گود میں ایک بچی آ گئی، اللہ اکبر۔ پھر تو اپنی زندگی کی خوشیوں کو بھول گیا، پھر تو اپنی زندگی کے ارمانوں کو بھول گیا، پھر ساری زندگی اس بچی کی خدمت میں لگا رہا، یہاں تک بچی جوان ہوئی، کبھی اسے بیاہ کے رخصت کر دیا، کبھی اس کے سامنے آنسوؤں میں جنازہ تیرا چلا گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے آج پوچھتی ہے کہ مرد نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اللہ پاک نے مرد کو تمہارا نوکر بنایا، ماں ہے تب نوکری کر کے گیا، بھائی ہے تب نوکری کر کے گیا، بیوی ہے تب نوکری کر کے گیا، بیٹی ہے تب غلامی کر کے گیا۔ اسی لیے تو خدا کی پاک کی قسم ہے نبوت کے لیے، نبوت کے تاج کے لیے اللہ نے مرد کے سر کا انتخاب فرمایا، اور نبوت کے پگوڑے کے لیے اللہ نے عورت کی گود کا انتخاب فرمایا۔ جتنی آزادی ہمارے دین اسلام نے دی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، صبح مزدوری کے لیے نکلا، شام کو گھر میں واپس آیا۔ خدا کرے ہمارے گھر کی ازواجی زندگی اچھی بن جائے، بہنیں بھائیوں کا کہنا ماننے والی بن جائے، ماں باپ کی اور اولاد فرما برداری کرنے والی بن جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کملی والے کوئی نشانی بتلا دو۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب بیٹیاں ماں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ نعرے لگا لو بھائی اللہ والے آگے ماشاءاللہ، راستہ دو میرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم۔ توجہ توجہ کرو، توجہ کرو، توجہ فرمائیں بھائی صاحب۔ میں نے تو وہاں لوگوں کو اٹھتے دیکھا، میں نے کہا شہزادہ اہل سنت آ گیا، مجھے کیا پتا تھا۔ آدمی نیچے جتی رکھ کے بیٹھا تھا، بھول گیا، اٹھ کے کھڑا ہو کے دیکھنا جتی ہے کہ نہیں ہے میری اتھے میں، ہے میری گودی سلامت ہے، میرے کندھے آتے میں میرے بھی۔
پیر صاحب آئے نا اپنے مریدوں کے ساتھ، سنو، پیر صاحب آئے اپنے مریدوں کے ساتھ. مجھے بھی بڑا ڈر ہے، پتہ نہیں میری جتی کون اٹھا کے لایا نہیں لایا بھائی. پیر صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ آئے، لوگوں نے کندھے تے چایا، مسجد لے آئے. پیر صاحب پیچھے بڑھ بڑھ کے دیکھے، تلے کا خصہ تھا بھائی، بڑا محنت کا بنا 2000 روپے کا. اسے اللہ رسول کہاں یاد، اسے تو جتی پیچھے یاد ہے، جتی کتے کوئی کھڑی نہ کہیں، جڑا لے گیا ہوگی ہوگی موج. اب پیر صاحب انہوں نے کہا پیر صاحب ذکر کراؤ. پیر صاحب مریدوں نے کورے پھڑ کے کر کے، ایک مرید نے پیر صاحب کو گھورتے ہوئے دیکھا، کیا کہنے لگا اللہ 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 اللہ، 1 روپے کی میری جتی پیچھے رہ گئی، اللہ اللہ اللہ. مرید سیاڑا سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ 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 اللہ، کمر سے میں نے باندھ لی جتی، فکر نہیں کرنی، اللہ اللہ اللہ. تو میری بھی جتی کوئی کمر نال بند ہے بھائی، تبرک سمجھ کے نہ لے جانا، تمہاری مہربانی. میں نے بہت لمبا سفر رکھ کر رات سکر میں نے جانا ہے، اللہ خیر حافظ کے ساتھ پہنچائے. اوہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ازواجی زندگی کی ہم آہنگی کوئی نہیں. میرا ابھی تک موضوع نہیں بن رہا کیونکہ بعد والے کی جامد ہے، بعد والے کی آمد ہے، پہلے والے کی جامد ہے. خدا پاک کی قسم میں قاری صاحب سے عرض کروں گا، خالی دنوں میں مجھے بلائیو انشاءاللہ، معاشرت پر اولاد کی تربیت پہ عرض کر کے جاؤں گا. آج میرے عزیزو، ہمیں سونا بنانے کا طریقہ آ گیا، چاندی بنانے کا طریقہ آ گیا. آج میرے عزیزو، مکان بنانے کا طریقہ آ گیا. نسل کامیاب ہو جائے، معذرت کے ساتھ پڑھے لکھوں کو اس کا طریقہ آج نہیں آتا ہے. ہر ماں باپ کہتا ہے ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا، اور میرے بھائیوں سب کچھ دیا، لیکن تم نے ایک چیز نہیں دی. تم اپنے بچپنے پہ ذرا نظر ڈالو. اب تو ماشاءاللہ باپ اتنا مصروف ہے، صبح صبح گھر سے نکل گیا، رات 12 بجے واپس آیا، سوتے چھوڑ گیا اور سوتے ہی آ کے پا لیا. خدا پاک کی قسم ہے، اولاد کو اپنے سے اتنا دور کر دیا. چھٹی کے دن ابا گھر بیٹھا ہے، بیٹا اولاد باپ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں. بہن کو فون کر کر کے پوچھیں گے، امی کو فون کر کے پوچھیں گے ابو کتنے بیٹھا ہویا، ابو اس وقت کیا کر رہا ہے، کمرے میں ہے کہ ویڑے میں بیٹھا ہوا. بہن کہے گی چھتی کر کے لنگ جا، ابو جان کا ادھر منہ ہے. ایمانداری سے بتاؤ، گھر کے آنگن میں جو بچہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، وہ مرنے کے بعد باپ کی قبر پہ کھڑے ہونے کو کیسے تیار ہوگا؟ نعرہ تکبیر. سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. سنیوں کا وزیر اعظم. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، گفتار صحابہ. کفر پہ جو حاویہ، کفر پہ جو حاویہ، غازی بن کے آ گیا، غازی بن کے آ گیا. کفر پہ جو حاویہ، پیروں پر پہ جا گیا.